اپنے پسندیدہ اخبار اودھ نامہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاکر سے مطالبہ کریں۔ اگر مطالبے کے بعد بھی آپ تک اخبار نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں 9198624346۔ ناظرین آداب، 11 فروری 2022 مطابق 9 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر پہلے مرحلے کی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلے مرحلے میں 60% سے زائد ووٹنگ ہوئی ہے اور 58 اسمبلی سیٹوں کے لیے ہوئی اس ووٹنگ میں 623 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہو گیا ہے۔ ایک ہندی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ 65.3% ووٹنگ کیرانہ میں ہوئی، جبکہ صاحب آباد میں سب سے کم محض 38% ووٹنگ ہوئی۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کے دوران ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ مقامات پر ای وی ایم کے خراب ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جنہیں فوراً تبدیل کر دیا گیا۔ دریاسنا سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی ای وی ایم خراب ہونے اور پولنگ کو دانستہ طور پر سست کرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ کرناٹک میں اسکول کے اندر حجاب پہننے پر پابندی اور اس کے بعد لگاتار چل رہے مظاہروں کے درمیان آج سپریم کورٹ نے اس عرضی پر جلد سماعت کرنے سے انکار کر دیا جس میں کرناٹک ہائی کورٹ میں داخل تمام عرضیوں کو عدالت عظمیٰ میں منتقل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وہیں کرناٹک ہائی کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ نے جمعرات کو کالجوں میں حجاب پہن کر طالبات کے کلاسوں میں داخل ہونے کی مانگ کرنے والی عرضی گزاروں کو عبوری راحت دینے سے انکار کر دیا اور حجاب تنازع پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس رتوراج اوستھی نے کہا کہ ہم اس معاملے پر جلد از جلد فیصلہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تب تک ہمیں لگتا ہے کہ امن بحال ہونا چاہیے۔ اس دوران طالبات کو مذہبی لباس پہننے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ طاقتوں نے ڈریس کوڈ کو لے کر تنازعہ کھڑا کیا ہے اور یہ پورے ہندوستان میں پھیل رہا ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کچھ لوگ حجاب کے حق میں ہیں، کچھ لوگ ٹوپی کے حق میں اور کچھ لوگ دوسری چیزوں کے حق میں۔ جسٹس بھنڈاری نے ہندوستان کے سیکولر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ تنازعہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لکھیم پور تشدد کیس میں وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کی درخواست ضمانت ہائی کورٹ سے منظور ہو گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے آشیش مشرا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بتا دیں کہ اس معاملے کی سماعت پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی اور عدالت عالیہ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE نے آج 10ویں اور 12ویں جماعت کے دوسرے مرحلے کے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات 26 اپریل سے شروع ہوں گے۔ CBSE کے کنٹرولر امتحانات نے بتایا کہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ اور ٹائم ٹیبل بھی جلد ہی جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت برائے اطلاعات و نشریات نے جمعرات کو راجیہ سبھا کو مطلع کیا ہے کہ اس نے پاکستانی حامی 60 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا ہے جو حکومت کے خلاف فرضی خبریں نشر کر رہے تھے، جس میں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی شامل ہیں جو حکومت ہند کے خلاف فرضی خبریں پھیلانے میں شامل تھے اور انہیں پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ راشٹریہ جنتا دل کے منوج جھا نے آج ایوان بالا راجیہ سبھا میں کورونا وائرس کی وجہ سے بند تمام تعلیمی اداروں کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا۔ جمعرات کو وقفہ صفر کے دوران اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے منوج جھا نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں سے آن لائن تدریس کی وجہ سے پسماندہ اور غریب طبقات سے تعلق رکھنے والے تمام طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منوج جھا نے بتایا کہ کئی اسٹڈیز سے ثابت ہوا ہے کہ آن لائن موڈ میں پڑھانے سے طلبہ کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کئی نسلوں تک نہیں کی جا سکے گی۔ اودھ نامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سیتاپور کے آنند نگر واقع دانش کمال قریشی کے دولت قدے پر انجمن فروغ اردو اور یونائیٹڈ پریس کلب کی جانب سے کہنہ مشق شاعر سہیل اقبال کے استقبال میں زیر ندامت دانش کمال سہارنپوری اور زیر صدارت سینئر صحافی احمد رضا ادبی نشست کا شاندار اور معیاری انعقاد عمل میں آیا۔ تقریب میں سہیل اقبال کے کلام نے سامعین کو محظوظ کیا اور داد و تحسین دینے پر مجبور کیا۔ دانش کمال کی جانب سے اس موقع پر سبھی مہمانوں کا پھول مالاؤں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ سبھی مہمانوں اور سامعین نے سہیل اقبال اور دانش کمال کا پرجوش استقبال کیا۔ بعد اختتام محفل شعر و سخن ادبی تقریب کے صدر احمد رضا نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر قابل قدر شاعر حمید قریشی کی ادبی اور سماجی خدمات کو والہانہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایران کا اسلامی انقلاب پوری دنیا کے حریت پسند انسانوں کے لیے مزدہ جاں فضا ہے اور استکباری طاقتوں کی غلامی سے آزادی کا بے مثل و بے نظیر رہنما بھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی 43 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جس ملک کے ارباب اقتدار اور عوام اللہ، رسول اور اہل بیت پر اعتقاد اور اعتماد کرتے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے۔ امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ اور یورپ اور ان کے زیر دست نام نہاد مسلم اور غیر مسلم حکومتوں نے ایران کے خلاف
کیا کیا نہایت خطرناک حربے استعمال نہیں کیے، مگر الحمدللہ ایران ہر روز ترقی کی راہ پر نئے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا ابن حسن املوی واعظ نے مجمع علماء واعظین پوروانچل کی جانب سے جاری ایک مشترکہ تہنیتی پیغام میں کیا ہے۔ ٹانڈا امبیڈکر نگر میں ضلع مجسٹریٹ کی ہدایات پر ریاستی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ووٹر بیداری مہم کے تحت آج جمعرات کو ٹانڈا شہر میں دینی درسگاہ دارالعلوم منظر حق کے مینیجر حاجی اشفاق احمد اور جامعہ عربیہ کنز العلوم کے مینیجر طفیل اختر کی کوششوں سے طلباء و طالبات نے مشترکہ طور پر ووٹر بیداری ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی میں ان مدارس کے طلباء و طالبات ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے لوگوں سے حق رائے دہی کا استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط بنانے کا پیغام دیا۔ شہر کے چھوٹی بازار، زبیر چوراہا، چوک گھنٹہ گھر ہوتے ہوئے تحصیل پہنچنے کے بعد ریلی اختتام پذیر ہوئی۔ پی اے ایس کالج کے طالبہ بی بی مسکان خان کے کالج کیمپس میں حجاب پہن کر آنے پر بھگوا دھاری نوجوانوں کے ذریعے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے مخالفت کرنے اور طالبہ کا نوجوانوں کو انہی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگانے کا ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ حجاب پر ہونے والے ہنگامے کے درمیان جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے طالبہ کو 5 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت کی جانب سے مولانا محمود مدنی کا یہ اعلان سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا ہے، جس میں مولانا مدنی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مذہبی حقوق کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ خبر ہے کہ اب یوپی میں بھی حجاب پر پابندی عائد کیے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں کہتی ہیں کہ بی جے پی کے پاس ایسی واشنگ مشین ہے کہ اس میں جو کرمنل امیدوار چلا جاتا ہے وہ بے داغ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی لیڈر پارٹی چھوڑتا ہے وہ پھر سے داغدار ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے یوپی کے بلیا میں۔ دراصل بی جے پی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے کچھ گھنٹوں بعد بلیا کے بیریا سے موجودہ رکن اسمبلی سریندر سنگھ پر انتخابی ضابطۂ اخلاق اور کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے اور ٹریفک میں رخنہ اندازی کرنے کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ سریندر سنگھ نے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے ٹکٹ سے محروم ہونے کے بعد بی جے پی کی پرائمری رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سنگھ سمیت 1000 سے زائد لوگوں کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 128، 341 اور وبائی امراض ایکٹ کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری اور یو پی کی انتخابی انچارج پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہونے پر ٹویٹ کیا کہ اپنے مسائل اور ریاست کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ 30 سال بعد ہم تمام سیٹوں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آج کی پولنگ کے حوالے سے گیتا کے ایک شلوک کا بھی حوالہ دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج صبح 7 بجے سے 11 اضلاع کی 58 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی۔ 23 خواتین کے ساتھ ساتھ 623 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ان علاقے کے رائے دہندگان کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے جمعرات کو کہا کہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران رائے دہندگان کی جانب سے موصول ہونے والی پرجوش تصویریں اس بات کی غماز ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے یوپی میں دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ آر ایل ڈی سربراہ جینت چودھری کے ساتھ ایک مشترکہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش نے دعویٰ کیا کہ ایس پی آر ایل ڈی اتحاد دوسرے مرحلے کی بھی تمام سیٹوں پر جیت درج کرنے جا رہا ہے۔ یوپی میں انتخابات کے اختتام کو بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں، صرف 23-24 دن ہی باقی ہیں۔ آپ ریاست میں تبدیلی دیکھیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ کیجریوال الیکشن لڑنے نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھے اسکول ہونے چاہیے یا نہیں۔ آدتیہ ناتھ بابا الیکشن لڑنے نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ شمشان ہونا چاہیے یا نہیں۔ ہم کو شمشان نہیں چاہیے، ہم کو اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول چاہیے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں روزگار چاہیے اور کسانوں کو فصلوں کے دام چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک منحوس پارٹی ہے، بڑی بڑی ریلیاں کی اور گھوم گھوم کر کہنے لگے کہ شمشان بنانا ہے۔ کورونا کی وبا میں انہوں نے گاؤں گاؤں میں شمشان بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منحوس پارٹی ہے، جھگڑاؤ لڑاؤ ان کا پورا منصوبہ ہے۔ لکھنؤ مغربی اسمبلی حلقے سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ارمان خان کو علاقے کے لوگوں کی جانب سے زبردست حمایت مل رہی ہے۔ راجا جی پورم پکا باغ میں مختلف مقامات کا دورہ کرنے کے بعد عوام سے اپنے لیے ووٹ مانگنے کے بعد لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں پہنچے، اپنے حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھ کر ارمان خان مغربی حلقے کے لوگوں سے گھر گھر جا کر مل رہے ہیں۔ سماجی کارکن ارمان خان ایسا ہی ایک چہرہ ہے جو لکھنؤ مغربی حلقے میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ ارمان خان لکھنؤ مغربی حلقے کے روشن مستقبل کے لیے عوام سے 23 فروری کو سماجوادی پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے جیت کر اسمبلی میں تمام مذاہب اور طبقات کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے کام کرنا۔ وومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کی صدر کہکشاں کرناٹک میں ہو رہے حجاب احتجاج کی مذمت کرتے ہوئے ظاہر کرتی ہے کہ اس طرح سے حجاب کی مخالفت کرنا کسی دھرم کے تئیں ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا جہاں غیر بنیادی کام ہے، وہیں سماج میں لڑکیوں کی عظمت اور ان کے مستقبل میں رکاوٹ بننا ایک دوہری ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کو پڑھائی کے لیے روکنا مناسب
مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ملک میں لڑکی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے، وہیں لڑکیوں کو پڑھنے سے روکنا محض ان کے نقاب کو لے کر یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور نقاب کو مدعا بنا کر کسی طرح کی سیاست کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا فاؤنڈیشن کی جانب سے احتجاج مظاہرے کو غیر قانونی جانتے ہوئے کسی مذہب کے ساتھ کھلواڑ کو مناسب نہیں تسلیم کرتا اور مرکزی حکومت سے اس مسئلے کو منصفانہ حل کرنے کی مانگ کرتا ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق سپاہ نیوز نامی ویب سائٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران کی نئی میزائل کا نام 7ویں صدی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح یافتہ جنگ کے نام پر خیبر شکن رکھا گیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد باقری نے اس میزائل کو ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر لمبے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل قرار دیا۔ نیوز ویب سائٹ کا مزید کہنا ہے کہ اس میزائل کی صلاحیت اور انتہائی رفتار اسے 1450 کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود نشانوں تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ میں میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم پوری سنجیدگی، منصوبہ بندی اور جدت عمل سے مذاکرات کی میز پر موجود ہیں اور ایک اچھے سمجھوتے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کو مختلف ملکوں کے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی عزت دار قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عزت اور احترام کا جواب عزت اور احترام سے دے گی اور دھمکی کا جواب استقامت اور فریق مقابل کی زبان میں دے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے خاتمے کے وقت کا تعین مغربی فریق کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے کی مکمل پابندی کا عزم اور معاہدے میں تمام فریقوں کی واپسی پر ہوگا۔ برطانیہ میں صہیونی سفیر کو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروگرام میں شرکت کی دعوت کے خلاف منگل کے روز طلباء اور کارکنوں نے یونیورسٹی کے باہر مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کے طلباء اور کارکنوں نے صہیونی سفیر کو نسل پرست قرار دے کر ان کی مذمت کی۔ پولیس کی موجودگی میں کارکنوں نے نعرے لگائے، فلیئر جلائے اور کار کی پارکنگ کے گیٹ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ جیسے ہی صہیونی سفیر کیمبرج یونیورسٹی سے باہر نکلی، باہر کھڑے لوگوں نے دوبارہ تھو تھو کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اس مظاہرے میں مسلمان، عیسائی اور یہودی طلباء سب شریک تھے۔ ہسپانوی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں عالمی ادارے صحت کے لیے مزید فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے ایک اجلاس کے دوران کہا کہ ہم 2022 میں اس وبا کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے بہترین راستے پر ہیں، لیکن اتحاد سے ہی ہم اسے حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک وبا کے تیسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ ویکسین کی تقسیم میں عدم مساوات ہمارے دور کی سب سے بڑی اخلاقی ناکامی ہے، جس کی قیمت اس کے ممالک اور عوام کو چکانی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معیشت کو معمول پر لا سکتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کا واضح پیغام تسلط پسندی اور تسلط کے سامنے سر جھکانے کی تردید ہے۔ یہ نظریات عالمگیر اقدار ہیں اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ انسانی اور اخلاقی اقدار کی مخالفت کرتا ہے، اور ایرانی قوم آج بھی اپنے نظریات پر قائم ہے۔ ان خیالات کا اظہار آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے آج بروز جمعرات اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر ایران میں تعینات غیر ملکی سفراء سے ایک ملاقات کے دوران کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ یہ انقلاب اسلام کے ماورائی اصولوں اور اقدار پر لوگوں کے گہرے یقین، آزادی کے متلاشی، انصاف پسند اور ذہین قیادت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے عظیم امام کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیاست کی ہنگامہ خیز دنیا اور خطے اور دنیا میں اسلامی جمہوریہ یا مذہبی جمہوریت کے نام سے ایک نئی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔